شاہی حرم کیا ہے اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ سلطنت عثمانیہ کے دور میں بادشاہ کے حرم کا بڑا تذکرہ ملتا ہے اور اس حوالے سے بہت سی داستانیں سننے کو ملتی ہیں، جن میں سے زیادہ تر ان حرم میں رہنے والے خواتین کی جنسی زندگی سے متعلق ہوتی ہیں۔ اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ کیا حرم کی زندگی نہ ختم ہونے والی غلامی ہے؟ سلطان کے حرم میں اس حوالے سے بڑی عجیب صورتحال تھی، جہاں خوبصورت ترین خواتین مقیم تھیں جنہیں بچپن یا لڑکپن سے مردوں کو خوش کرنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ وہ خود سے وابستہ تمام توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرتی تھیں۔ شاہی حرم ٹوپکاپی محل، جو ترکی کے شہر فاتح کے مشرق میں واقع ہے۔ ٹوپکاپی محل نہ صرف عثمانی سلطانوں کی رہائش گاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ریاست کا انتظامی اور تعلیمی مرکز بھی رہا ہے۔ ابتدائی طور پر 1460 اور 1478 کے درمیان قسطنطنیہ کے فاتح سلطان محمود دوم نے تعمیر کیا۔ شاہی حرم میں 300 شاندار کمرے جو صحنوں اور چشموں والے باغات سے جڑے ہوئے تھے۔ زیادہ تر خواتین طاقتور امراء کی جانب سے تحفے کے طور پر وصول کی جاتی تھیں، خاص طور پر سرکیاسیہ سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں، جو اب جارجیا اور آرمینیا کے نام سے مشہور ہے، اپنی شاندار خوبصورتی کی وجہ سے پسند کی جاتی تھیں۔ حرم میں ان لڑکیوں کو تعلیم دی جاتی اور انہیں دائرہ اسلام میں داخل کیا جاتا۔ اس کے علاوہ ان لڑکیوں باندیوں کو موسیقی، گانے بجانے اور رقص کے ساتھ ساتھ بادشاہ کو خوش کرنے کی خصوصی تربیت دی جاتی تھی۔ حرم میں رہنے والی خواتین کی دنیا باہر کی دنیا سے مختلف تھی۔ خواتین کو حرم چھوڑنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ انہیں بادشاہ کی ملکیت سمجھا جاتا تھا۔ ان خواتین کو صرف سلطان یا ان کے درباری ہی دیکھ سکتے تھے، حتیٰ کہ حرم میں آنے والے مردوں کی پوری طرح جانچ پڑتال کی جاتی تھی کہ کہیں وہ کسی خرابی کا باعث نہ بن سکیں۔ ان خواتین کی رکھوالی کے لیے زیادہ تر خواجہ سرا رکھے جاتے تھے۔ خواجہ سراؤں کی جسمانی بناوٹ کی وجہ سے وہ خواتین کے لیے جنسی کشش کا باعث نہیں ہوتے تھے، اسی طرح سے انہیں محفوظ سمجھا جاتا تھا۔ مگر ان خواجہ سراؤں کا حرم میں بڑا اثر و رسوخ ہوتا تھا اور بڑے اہم رازوں کے امین ہوتے تھے۔ حرم میں صرف یہ باندیاں یا لونڈیاں کی نہیں، بلکہ سلطان کی بیویاں بھی اپنے خواتین رشتہ داروں کے ہمراہ رہتی تھیں۔ حرم میں خواتین کی کیٹیگریز ہوا کرتی تھیں، کچھ جسمانی طور پر خوبصورت ہوتیں، کچھ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوتیں۔ خوبصورت آنکھوں والی صرف بادشاہ کی خدمت کرتیں، انہیں اچھے کھانے پیش کرتیں، وہ جنسی تعلقات کے لیے نہیں ہوتی تھیں۔ حرم کی سربراہ سلطان کی والدہ ہوتی تھیں، وہ نہ صرف حرم کو منظم رکھتیں بلکہ سلطان کی بیویوں کے انتخاب کے سلسلے میں سلطان پر خاصا اثر و رسوخ رکھتی تھیں۔ اس کی وجہ سے حرم میں بڑا سخت مقابلہ رہتا تھا۔ ہر باندی کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ سلطان کی والدہ کو متاثر کر کے بادشاہ تک پہنچ سکے، کیونکہ اس وقت سلطان کے بچے کو جنم دینا بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ سلطان کی والدہ سلطنت عثمانیہ میں سب سے زیادہ طاقتور خاتون سمجھی جاتی تھیں۔ امپیریل ہال حرم کا سب سے بڑا گنبد ہے، جس میں سلطان اپنی بیویوں یا باندیوں کے ساتھ تفریح کے لیے جمع ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ سرکاری تقریبات کے لیے بھی اس ہال کو استعمال کیا جاتا تھا اور سلطان سونے کے تخت پر بیٹھ کر تمام کارروائی دیکھتے تھے۔ امپیریل ہال کو جانے والے راستے کو گولڈن روڈ کہتے تھے، جو تنگ راستہ تھا جس سے گزر کر سلطان حرم جاتے تھے۔ جب سلطان ادھر سے گزرتے تو سلطان پر سونے کے سکے نچھاور کیے جاتے تھے، جو حرم میں موجود باندیوں و دیگر ملازمین کے لیے ہوتے تھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔